السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی کو مکمل ضرور سنیے گا۔ ایک عورت اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر اسی وقت گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا جب اس کے گھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو کبھی ملنے نہ آیا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام عابدہ تھا، چھوٹی بیٹی کا نام نازیہ تھا اور اس سے چھوٹی بیٹی کا نام منال تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں اور ہنرمند تھیں۔ اس بیچاری نے لوگوں کے کپڑے سی کر اپنی بیٹیوں کو پڑھایا تھا۔ دونوں بڑی بیٹیاں عابدہ اور نازیہ نے مڈل کیا تھا، جبکہ منال نے میٹرک کیا تھا۔ عابدہ اور نازیہ نے مڈل کرنے کے بعد گھر سنبھال لیا تھا اور اپنی امی کی سلائی میں بھی مدد کرتی تھی، اور منال نے میٹرک کرنے کے بعد بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی ماں ایک سمجھدار خاتون تھیں، اس لیے اس نے اپنی بیٹیوں کو سارے گھریلو کام سکھائے تھے اور جتنا اس سے ہو سکا تھا بیٹیوں کو پڑھایا بھی تھا۔ اس کو اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے بس ہر وقت اپنی تینوں بیٹیوں کی فکر لگی رہتی تھی، کیونکہ اس کی تینوں بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں۔ اس کے گھر کے حالات بہت خراب تھے، اس لیے سارے رشتہ داروں نے اس سے کنارہ کر لیا تھا اور اسے کوئی بھی نہ ملتا تھا۔ اس کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ رشتہ دار اس کے خیر خواہ نہ تھے، اس لیے اس نے بھی اپنے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ برے وقت میں ہی انسان کو اپنے اور پرائی کی پہچان ہو جاتی ہے، اور برا وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ فی الحال اس کو اپنی بیٹیوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان کے رشتے کی بات کسی سے نہ کرتی تھی، کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی اپنی بچیوں کے لیے جہیز تھا۔ ایک دن وہ اپنی بڑی بیٹی سے بات کر رہی تھی کہ دیکھو، اب تم سب جوان ہو اور تم سب کی شادی کے لیے میں پریشان ہوں۔ وہ بولی، امی کیا شادی کرنا لازمی ہے؟ ماں کہنے لگی، ہاں بیٹی، اگر میں تمہاری شادی نہ کروں گی تو رشتہ دار اور محلے والے مجھے بہت طعنے دیں گے، اور بیٹی ویسے بھی ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا فرض ادا کرے۔ اتنے میں نازیہ، جو امی اور اپنی بڑی بہن کی باتیں سن رہی تھی، اپنی امی کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگی، امی کب شادی کرنی ہے؟ تو عابدہ بولی، نازیہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بولی، عابدہ شادی تو کرنی ہے، آج نہیں تو کل، ویسے بھی ہم کیوں اپنی وجہ سے امی کو طعنے سننے دیں؟ ماں بولی، میری سمجھدار بیٹی، شادی کے لیے پیسے ہونا بھی تو ضروری ہیں، رشتے کوئی ایسے نہیں دیکھے جاتے، اس پر بھی پیسے لگتے ہیں۔ بڑی بیٹی بولی، ٹھیک ہے، آج سے ہم دونوں مل کر آپ کے ساتھ برابر کا کام کریں گی اور چھوٹی موٹی کمیٹی ڈال کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ لے آیا کریں گی اور آپ کو بھی پیسے دیں گی۔ اگر کوئی مہمان آئیں گے تو اس کو بھی پانی پلایا جائے گا۔ تو ماں بولی، ہاں تو ظاہر ہے، اگر کوئی رشتہ دیکھنے آئے گا تو اس کو پوچھنا تو پڑے گا۔ عابدہ بولی، تو بس پھر ٹھیک ہے، ہم دونوں اب آپ کے ساتھ برابر کا کام کریں گی اور جلد ہی امی آپ کی ایک بیٹی کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ پھر اس کی بیٹیوں نے اس کے ساتھ مل کر خوب محنت کی اور جلد ہی ماں نے عابدہ کی شادی کر دی۔ ماں خوش بھی تھی اور بیٹی کو گھر سے رخصت کر کے دکھی بھی تھی۔ اس کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن شادی کر کے وہ بہت خوش تھی۔ پھر نازیہ اپنی امی کے ساتھ مل کر سلائی کا کام کرتی تھی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ جب بھی اپنی کوئی چیز لے کر آتی تو منال کی بھی ساتھ لے آتی تھی۔ پھر 3 سال بعد ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی اگٹھی شادی طے کر دی۔ ابھی ان دونوں کی شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ عابدہ روتی ہوئی اپنی امی کے گھر آئی اور بولی، امی میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ تو ماں بولی، میری بچی کیا بات ہے، تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ تو وہ بولی، امی میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر واپس آ گئی ہوں۔ ماں پریشان ہو کر بولی، میری بچی تم کیسی باتیں کر رہی ہو، بولو کیا بات ہے؟ تو وہ بولی، امی 3 سال ہو گئے شادی کو، جب سے شادی کی ہے تب سے جہیز کا طعنہ سن رہی ہوں، لیکن اس لیے چپ تھی کہ شاید میرے سسرال والے دوبارہ بات نہ کریں۔ امی میں نے ہر دکھ برداشت کیا، میری بچی بول کیا کیا ہے انہوں نے تیرے ساتھ؟
تو وہ بولی امی میں حاملہ ہو گئی تھی، سسرال والوں کے کہنے پر آپ کو بتایا نہیں، پر امی انہوں نے مجھے اتنا مارا اور اتنا گھر کا کام کروایا کہ میں نے اپنا بچہ کھو دیا، اور یہ دیکھے کاغذ کہہ کر وہ رونے لگی۔ وہ کاغذ دیکھ کر ان دونوں کے رنگ اڑ گئے، کیونکہ وہ کاغذ کوئی عام کاغذ نہیں بلکہ طلاق کے کاغذ تھے۔ جب نازیہ نے اپنی امی کو بتایا کہ امی اسے طلاق ہو گئی ہے تو ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ایسے محسوس کرنے لگی جیسے آسمان اور زمین گم ہو گئے ہوں۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ عابدہ اپنا غم بھول کر اپنی امی کو سنبھالنے لگی۔ جلدی سے اس نے لا کر اپنی امی کو پانی پلایا۔ ماں کو تو ایسے جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ اسے فکر تھی 1 ہفتے بعد دوسری بیٹیوں کی شادی ہے اور بڑی بیٹی طلاق لے کر گھر آ گئی ہے، یہ نہ ہو کہ ان دونوں کی شادی میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ لیکن ایسا نہ ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بچیوں کی شادی سادگی سے کر دی تھی۔ وہ دونوں اپنے گھر میں چلی گئی تھیں۔ شادی پر تو فی الحال کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ عابدہ کو طلاق ہو گئی ہے، لیکن جب ان دونوں کی شادی کے بعد محلے داروں نے عابدہ کو مسلسل اپنی امی کے گھر دیکھا تو لوگ باتیں کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ نازیہ اور منال کے سسرال والے بھی ان کو تانے دینے لگے کہ تمہاری بہن کیوں طلاق لے کر گھر آ گئی ہے، کیا وجہ ہوئی ہے۔ نازیہ اور منال کو بھی ماں نے 4 جوڑوں میں رخصت کیا تھا۔ ان دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ دونوں کی ناک میں ان کی ساس نے دھم کر رکھا تھا۔ ان کی ساس ہر وقت ان دونوں کو فرنیچر کے تانے دیتی رہتی تھی، کبھی ان کو برتنوں کے تانے تو کبھی کسی چیز کے تانے دیتی رہتی تھی۔ ان کو اپنی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنے دیتی تھی۔ ان دونوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ کوئی بات نہیں، ساس بھی ہماری ماں کی طرح ہے، اگر وہ 2-4 ہمیں سنا دیتی ہے تو اس میں ہم اپنا گھر برباد کیوں کریں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پہلے ہی ہماری بڑی بہن امی کے گھر رہ رہی ہے اور امی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور اگر ہم بھی چلی گئی تو ہماری امی کو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ لیکن یہ دونوں کی غلط فہمی تھی۔ 8 ماہ تو بڑے اچھے سے گزر گئے، لیکن ایک دن ان دونوں کے شوہر ہانپتے کانپتے گھر میں داخل ہوئے۔ جب ان دونوں نے اپنے شوہروں کو اس حال میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئیں اور بولی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ اپنی بیویوں کی بات کا جواب دینے کی بجائے دروازہ بند کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر کوئی ہمارا پوچھے گا تو کہنا گھر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر دونوں ایک کمرے میں گھس گئے اور اسے اندر سے لاک کر لیا۔ اتنے میں باہر سے دستک ہوئی تو منال نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی پولیس۔ وہ بیچاری ڈر گئی اور دروازہ کھولا۔ پولیس کے آدمی نے کہا 2 چور آپ کے گھر آئے ہیں، ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ وہ بولی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، یہاں کوئی چور نہیں، بلکہ ہمارے شوہر ابھی کام سے واپس آئے ہیں۔ تو پولیس نے کہا کیا آپ بلائیں گی ان کو؟ اس نے کہا جی ابھی بلاتی ہوں۔ وہ کمرے کے باہر آ کر بولی آپ باہر آ جائیں، پولیس آئی ہے۔ ان کو لگا ہے کہ آپ چور ہیں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب 2 سے 3 مرتبہ ان دونوں نے آواز لگائی اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو پولیس نے دروازہ توڑ دیا اور ان دونوں کے شوہروں کو باہر لے آئے اور بولا یہی ہیں وہ چور جو 3 سال سے پکڑے نہیں جا رہے تھے۔ پولیس کا آدمی بولا آپ کون ہیں؟ ان کے ساتھ ایک عورت بھی شامل تھی۔ وہ بولی وہ تو ہماری ساس ہے۔ پولیس کا آدمی بولا کون سی ساس؟ وہ ان چوروں کی ماں نہیں ہے۔ ساتھ ہی پولیس والا بولا آپ مجھے شریف گھرانے کی لگتی ہیں، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے گھر چلی جائیں، کیوں ان کی خاطر اپنی زندگی برباد کرتی ہیں؟ یہ کہہ کر وہ دونوں کے شوہروں کو لے گئے۔ وہ دونوں بہت رو رہی تھی۔ وہ اپنی امی کو دوبارہ دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ 2 دن وہیں اپنے سسرال میں رہیں، پھر تیسرے دن ان کو پتہ چلا کہ یہ گھر بھی ان کا اپنا نہ تھا۔ پھر وہ اپنی ماں کے گھر روتی ہوئی آ گئی۔ جب ماں نے اپنی بیٹیوں کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کیا بات ہے میری بچیوں؟ وہ دونوں چپ رہی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ کہیں میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ اور پھر رات کو وہ دونوں رو رو کر اپنی بڑی بہن کو اپنے شوہروں اور نکلی ساس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ماں نے باہر کھڑے ہو کر سب سن لیا اور اچانک زمین پر گر گئی۔ تینوں بیٹیاں بھاگی بھاگی باہر گئیں
اور اپنی ماں کو گرے ہوئے دیکھا وہ رونے لگی اور اسی وقت اپنی ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ عورت شاید اپنی بچیوں کا دکھ برداشت نہ کر سکی تھی اور اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ان تینوں کو خاموشی لگ گئی۔ اب وہ تینوں مل کر کام کرتی ہیں اور اپنا گھر چلاتی ہیں۔ تینوں کو 4 سال ہو گئے طلاق لیے ہوئے اور آج بھی اس امید میں ہے کہ شاید انہیں کوئی اچھا رشتہ یا جیون ساتھی مل جائے۔ ماں نے اپنی زندگی میں بڑے دکھ دیکھے تھے۔ جب بیٹیاں جوان ہوئیں تو اس نے شادیاں کر کے اپنا فرض ادا کیا، لیکن اس کی تینوں بیٹیوں کے گھر نہ بس سکے اور وہ واپس اپنی ماں ہی کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں طلاق یافتہ ہو گئی تھیں۔ یہ غم اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں آباد رکھے اور سب کے نصیب اچھے کرے اور سب کو اپنے اپنے گھر کا سکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔